بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اب میں آپ کے سامنے خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریم کرنے والے استاذ القراء، شیخ القراء، فخر القراء، زینت القراء، ہمارے بہت ہی زیادہ محترم حضرت قاری احسان اللہ نقشبندی فاروقی دامت برکاتہم کو دعوت دوں گا، آپ حضرات کو قرآن مجید کی تلاوت سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سبحان اللہ۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. کروانے سے کہیں جو شروع میں پہلی آیت میں آواز تھی نا وہی آواز رہنے دے، چھیڑ لینا اس کو، اونچا کر سکتے ہیں والیوم تو کرتے نہیں تو چھیڑ لینا، یہ کوئی سب اسی طرح رکھے. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال
بارك الله في صوتي. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. سبحان الله.
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم میں بلا کسی تمہید و بلا کسی تاخیر کے درود پاک کے مبارک ورد سے کلام کا آغاز کرتا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ محبت سے درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے مولانا ابھی احمد صاحب نقشبندی صاحب نے جو یہاں بلایا اس اجتماع میں بالخصوص وہ نعت سننے کے لیے حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے. تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک کلام ہے اس کے 2-3 شعر پڑھ کے انشاءاللہ. اصل میں نے وہ آخر میں وہ کلام وہ مجھے ان کے بیٹوں نے بھی کہا اور کہا کہ گھر میں ہم آپ کی نعت سنتے ہیں. تو میں آخر میں انشاءاللہ بس وہ پیش کروں گا. میرے بعد جناب حضرت مولانا حافظ منیر صاحب تشریف فرما ہے اور چیئرمین بزم احسان جن کی وساطت سے میں آج اس اجتماع میں حاضر ہوں. حضرت مولانا شاہد عمران حافظ صاحب کلام پیش کریں گے. محبت سے جب بھی کوئی شعر اچھا لگے تو آپ حضرات کیا کہیں گے؟ بڑا مجمع ہے, ایک دفعہ دایاں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہیں سبحان اللہ. سنیے گا حضرات. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے, اصحاب کا جب یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. خوبصورت کلام میں پڑھ رہا ہوں آج کل, اس کو وہی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ان کے جو غلام ہو گئے, اگلے مصرے میں پورا مجمع دایاں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. سنیے گا. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. نام لیوا ان کے جو ہوئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. ان کے اونچے نام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا, آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا میں اس شعر پہ. سنیے گا حضرات. واسطہ دیا جو آپ کا, واسطہ دیا جو آپ کا, میرے سارے کام ہو گئے. میرے سارے کام ہو گئے. فرش سے وہ جا کے عرش پر, فرش سے وہ جا کے عرش پر, رب سے ہم کلام ہو گئے. رب سے ہم کلام ہو گئے. اور مقتدی ہیں سارے انبیاء, اللہ جانتا ہے جتنے زور تھا نا میں نے سارا اس شعر پہ لگا دیا. میرے آج کل طبیعت ٹھیک بھی نہیں رہتی. مولانا حافظ صاحب کو پتہ ہے, آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے, لیکن جتنا زور تھا میں نے لگا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس شعر میں ہے عقیدہ ختم نبوت. اور
हम सब का ये अकीदा है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं। हाथ उठाइए, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुनिएगा खत्म नबूवत के दीवानों परवानों, जिनके हाथ सलामत हैं वो जब शेर पढ़ो हाथ उठा के कहिएगा सुभान अल्लाह। मुक़्तदी है सारे अंबिया, मुक़्तदी है सारे अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए, मुस्तफा इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। चलो मैं भी लगाता हूँ ये नारा, और आपने हाथ उठा के आका की खत्म नबूवत के लिए हाथ उठाएंगे और जवाब देंगे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठाएंगे। ताज और तख्त खत्म नबूवत। आता हूँ मैं उस कलाम की तरफ जिसका मुझे हुक्म किया मौलाना ने, चंद अशार उसके पेश करके और फिर इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक़्त बहुत हो चुका है। हलीमा हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूले दी हौसे। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूले दी हौसे। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूले दी हौसे। निसोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू तकदी तारे चुमे दी हौसे। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूले दी हौसे। आशिको तवज्जो, ए उंगली न पाके तबेड़े दे अंदर, उंगली पकड़ा, आप जरा तसव्वुर करें वो कैसा मंजर हो। ए उंगली न पाके तबेड़े दे अंदर, खुदा दे सजन को पूरे दी हौसे। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूले दी हौसे। कदी नाल तेरे नज़ाकत च सोना, और उसदा भी हौसी मने दी हौसे। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूले दी हौसे। आखिरी शेर और इस रात का सबसे खूबसूरत शेर। नवा के सजा के ते सुरमा भी पाके, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। आका की मोहब्बत में दाया हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। नवा के सजा के ते सुरमा भी पाके, तू ठोटी हिला के हंसे दी हौसे। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा
سے اللہ میری حاضری کو آپ حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس اجتماع کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. زندگی باقی ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بلا تمہید ناز شریف سے آغاز کرتا ہوں. قاری صاحب نے مجھے اور بھی ساتھیوں نے فرمائشیں کی ہیں. انشاءاللہ اگر ادھر بات گئی تو پھر دیکھا جائے گا. آغاز کرتے ہیں اور آپ حضرات اگر سننے کے موڈ میں آ گئے تو بہت اچھا، ورنہ پھر آپ کو حافظ منیر صاحب کے حوالے کریں گے. انشاءاللہ آپ کو صحیح معنوں میں جو ہے نا تھکاوٹ اتار کے انشاءاللہ روانہ کریں گے. ملاحظہ فرمائیے. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا. میرے نبی پیارے نبی بولے ہے مرتبہ بالا تیرا. بولے میرے نبی پیارے نبی، بولے ہے مرتبہ بالا تیرا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. میرے نبی پیارے نبی بولے ہے مرتبہ بالا تیرا. میرے نبی پیارے نبی، جس وقت خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان ولی، جس وقت خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان ولی، اس وقت رسول اکرم تھے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. میرے نبی پیارے نبی بولے ہے مرتبہ بالا تیرا. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا. جس جا کوئی پہنچا نہیں، دیکھا وہاں جلوہ تیرا. جس جا کوئی پہنچا نہیں، بولے دیکھا وہاں جلوہ تیرا. میرے نبی پیارے نبی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن السماء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توی سب مختصر. مرتبہ بالا تیرا. میرے نبی پیارے نبی. اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں چاہیے، آخر تک سب کی آواز ہے. باواز بلند بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایک شعر ہو گیا، ایک اور پڑھیں اس کلام میں. ایک
شعر میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، 2 شعر اور پڑھنے ہیں انشاءاللہ اس کلام کے. اور یہ پہلا شعر ذرا تھوڑا سا طویل اس وجہ سے ہو گیا کہ اس میں 2-3 گرے لگائیں، لیکن اگلے شعر بڑے مختصر سے ہیں انشاءاللہ، فکر نہ کریں آپ، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ. تو ابھی مفتی عبدالواحد صاحب نے بھی تقریر میں کیا کیا تھا، میں بھی اختصار کروں گا انشاءاللہ، فکر مت آؤ. آئیے ملاحظہ فرمائیے. حافظ صاحب جا رہے ہیں عمرے پہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے. آپ بھی جائیں گے؟ وہاں بھی مل لیجیے گا انشاءاللہ. تو ملاحظہ فرمائیے شعر. خیرات دیتا ہے خدا، خیرات دیتا ہے خدا، ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا سستا تیرا، جس کو ملا بولے جو کچھ ملا، جتنا ملا سستا تیرا. میرے نبی پیارے نبی، ذرا سوچ کے بولے سبحان اللہ. سارے نعت خانوں کی دفعہ بغیر سوچے سبحان اللہ کیا. میری باری آتی تو سوچنا شروع کر دیں، ایسے نہیں چلے گا. ذرا محبت کے ساتھ کہے سبحان اللہ. آخری شعر جو میں نے پڑھنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ ماشاءاللہ میرے طرفین عمرے پہ جا رہے ہیں، کیا بات، سبحان اللہ. تو شاعر نے کہا کہ جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا. اور ہمارے حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہہ دے رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کو جو نبوتیں ملی ہیں وہ بھی سرکار کا فیض ہے. تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ. اللہ پاک کا کتنا شکر ہے کہ آپ رات 1 بجے بھی آہستہ کا مطلب سمجھ گئے. تو شاعر نے کہا کہ جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. اب اس صدقے سے جو کہ دریا ہے معجزن سرکار کی رحمت کا، ایک چھوٹا سا قطرہ ہم مانگتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. حافظ صاحب پوری 500 وہ جو 2500 وولٹ والی توجہ ہے، پوری کرنٹ والی. صدیق کا فاروق کا، صدیق کا فاروق کا، صدقہ ملے عثمان کا، مولا علی کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، میں دیکھ لوں روزہ تیرا، مولا علی کا واسطہ، بولے میں دیکھ لوں روزہ تیرا. سبحان اللہ. اب ایک کلام ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں یہاں مجمع میں موجود ہیں، میں ان کا نام اس وجہ سے نہیں لیتا تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. انہوں نے مجھے بڑی محبت سے ایک فرمائش کی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی منقبت کے لیے. آپ علماء کرام سے بھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ نے یہ بات حضرت ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں فرمائی؟
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت عمر کا مرتبہ بڑا ہے. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ ہے نا بعدی، یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بعد کے مرتبے میں آتے ہیں. وہ تو متصل ہے سرکار کے ساتھ، اتنا قرب ہے ان کو سرکار کے ساتھ کہ یہ لفظ بعد کا اطلاق حضرت ابو بکر پہ ہوتا ہی نہیں. اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی دراصل سرکار کی نعت ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اس دائی حلیمہ کا تذکرہ کیا مولانا نے، اونٹنی کا تذکرہ کیا جس پر سرکار نے بچپن میں سواری کی، اور ہم سب سر دھوتے ہیں کہ نعت پڑھی جا رہی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے تو کندھوں پہ سواری کی ہے. اگر اونٹنی کا تذکرہ نعت ہے تو ابو بکر کا تذکرہ نعت سے کیسے بھاگ جائے؟ وہ نعت ہی کا حصہ ہے. تو میں پیش کرتا ہوں، وہ جو ہے محبت سے ایک مرتبہ ایڈوانس میں کہیں سبحان اللہ. زیادہ اچھی آفر ہو نا تو پیسے ایڈوانس میں دیے جاتے ہیں. ایڈوانس میں سبحان اللہ کہیں گے کیونکہ حضرت کی شان ہے. اور حضرت کی شان یہ ہے کہ حضرت علی وہ جانشین ہے حضرت عثمان کے، عثمان جانشین ہے فاروق اعظم کے، فاروق اعظم جانشین ہے صدیق اکبر کے، اور صدیق اکبر جانشین ہے کس کے؟ خاتم الانبیاء کے. تو میں پیش کرتا ہوں، اور پہلے مصرے سے مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کلام پہلے سنا ہوا ہے. جتنی آپ کی سبحان اللہ ہوگی میں بھی ویسے ہی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. ایک شب تار ہے، 2-3 مصرے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، ذرا اور بڑھائیے میٹھا. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. آپ کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے نا مجھے بڑا محسوس کر رہی ہے، مسکراتے رہیے گا. ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے. اور اس غار میں، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. پورا زور لگا کے بھی سبحان اللہ کہیں تو تب بھی مزہ آئے گا. ذرا مل کے بولے سبحان اللہ. ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے. ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. سبحان اللہ کہنے والوں اللہ تمہارا حشر صدیق کے قدموں میں کرے. اور بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. فرشتوں کو گواہ بنا لے، ذرا مل کے بولے سبحان اللہ. ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. میرے صدیق کا اپنے محبوب سے، میرے محبوب کا اپنے صدیق سے بے پناہ پیار ہے. اتنا میرا ساتھ دے دے کہ جملہ میرے ساتھ مل کر کہہ لے، منقبت ایمان کے ساتھ دل میں اتر جائے گی. ذرا مل کے بولے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. جس پہ شاہد دعویٰ کر دیا بے پناہ پیار ہے، دلیل کیا ہے؟ دعویٰ بلا دلیل تو کوئی نہیں سننے والا. دلیل سنیے، بے پناہ پیار ہے. جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان
रब का कुरान भी वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, बेपनाह प्यार है। अब मेरी तरफ देखना जरा, ज़ानुए यार पर। मुझे पता होता तो बंदे उधारे लेके आता, सुभान अल्लाह कहने वाले मसला हो गया। ज़ानुए यार पर कहाँ न रुक जाऊं, इसका मतलब है कि सुभान अल्लाह कहने का टाइम आ गया। ज़ानुए यार पर, यार फिलगार पर, दौलते दो जहां, दौलते दो जहां, दौलते दो जहां जल्ब पैरा हुई, फैज़ फरमा हुई। कुर्बान जाए कारी साहब, दो मंजर है अलग अलग। पहला मंजर मेराज की रात, अर्श मुअल्ला पे जाके सरकार ने जो जलवे अल्लाह ताला के देखे वो किसी और ने नहीं देखे। उसी तरह हिजरत की रात गार के अंदर सिद्दीक़ अकबर ने जो जलवे सरकार दो आलम के देखे वो किसी और ने नहीं देखे। और दीदार कर रहे हैं उन आंखों का जो अल्लाह का दीदार करके आई है। इतना बड़ा जुमला कहा। चलो अब नहीं बोले तो अब बोलिएगा। पंजाबी शायर कहता है कि सिद्दीक़ अकबर ज़बान हाल से कहते होंगे सरकार की आंखों को देखकर कि जिन्ना अखियां दिल पर तके ओ अखियां तक लिया तू मिलियो ते साजन मिलसी हुण आसा लग पईयां। आधा मरहला हो गया, एक मरहला पूरा हो गया, लेकिन खुलासे के तौर पर एक शबे तार है और एक गार है और इस गार में एक सच्चा है और एक सच्चाई है, एक मोहब्बत है और एक हुबदार है, बेपनाह प्यार है जिस पे शाहिद है नूरानी फरमान भी, रब का कुरान भी, बेपनाह प्यार है ज़ानुए यार पर, यार फिलगार पर, दौलते दो जहां जलवा पैरा हुई, फैज़ फरमा हुई। एक मरहला पूरा हो गया, अगला मरहला लेकिन उस गार के कोने खुदरे में मौजूद एक सांप से ये तकर्रुब का मंजर न देखा गया, ये तकर्रुब का मंजर न देखा गया। तकर्रुब किसे कहते हैं? हाफिज मुनीर साहब ये अपनी नातों में पश्तो पढ़ते हैं। आइए पंजाबी। ये तकर्रुब का मंजर न देखा गया। तकर्रुब किसे कहते हैं? हिजर तेरा दे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेड़ा,
صاحب سپنے ماہی تے میں گل وچ پال یما تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا سانپ نے ڈس لیا اور کیا کرتا سانپ نے ڈس لیا سانپ کے زہر سے ضبط سیدھی کے اکبر کا ٹوٹا مگر سانپ کو کیا خبر ذرا میرے ساتھ مل کے کہیے گا سانپ کو ذرا مل کے بولو حلالیو ذرا مل کے بولو سانپ کو سانپ کو کیا خبر بے پناہ پیار ہے بے پناہ ہے سانپ کو کیا خبر اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک نقرئی آب کا مہر میں خواب تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہماری کعبے نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے مدے نظر رہے بے پناہ پیار مل کے بولو بے پناہ رہے بے پناہ نبیوں کے بعد بندوں میں نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سبحان اللہ میں نے منقبت پوری کر دی اور اسی سے میں اجازت لے رہا ہوں آپ حضرات سے لیکن اس منقبت کا جو دوسرا مصرع ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جب پڑھوں اور مجھے کوئی بندہ خاموش نظر آئے تو میں مائک لے کے اس کے پاس چلا جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ بھائی جان خیریت سے کیا حال ہے آپ کچھ مصرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خاموشی جچتی نہیں اب مصرع میں پڑھوں گا دھیرے سے لیکن آپ نے اس کو دھیرے سے نہیں سننا پتہ چلے کہ ملتان والے سینٹرل جیل کے پاس بیٹھ آئے سینٹرل جیل آباد کرنے والے بھی تو آپ ہی ہیں اب تو آپ باہر بیٹھے ہیں تو ذرا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ جاگ رہے ہیں نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے مزہ نہیں آیا ابھی کرن پورا نہیں ہوا ایک موقع اور دیتا ہوں ذرا دکھائیے گا کہ صدیق کے دیوانے جاگ رہے ہیں قاری صاحب ذرا دیکھیے گا منظر نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے ذرا مل کے کہہ لے بے پناہ آپ کے ایمان کو کوئی طاقت ملی کہ نہیں ملی ملی ابھی مزید طاقت دینے کے لیے حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں دیکھیے گا آپ کو پشتو بھی سنائیں گے آپ کو اردو بھی سنائیں گے آپ کو پنجابی بھی سنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ یقین کریں جب میں نے یہاں پر آ کر مجمع دیکھا میں اتنا خوش ہوا میں نے کہا دیکھو پہلے تو بات یہ سارے طلبات ہیں ماشاء اللہ میں نے کہا آج بڑا مزہ آئے گا لیکن
وجعلنا الليل لباسا. جی وہ ترتیب اب تھوڑی آؤٹ ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ جہاں پر حضرت نے کہا کہ آپ کو مزہ وہ سارے مزے لوٹ کے لے گئے. اب ہمارے لیے کیا بچا ہے؟ آپ کو بھی ملے گا. اور بات سنو دوسری بات, میں صرف اور صرف 7-8 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 9-10 منٹ تک مطلب دو مختصر سے کلام جو مجھے تقریباً بہت زیادہ پرچی آ چکی ہے کہ وہ کلام پڑھو. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں, اور حافظ احمد علی صاحب اللہ پاک ان کو کہ خوش رکھے, بہت دیر ہو گئی ہے نا ماشاءاللہ, تو میں ایسا کروں گا بس مختصر سے ترتیب میں پڑھ کے انشاءاللہ وہ اچھا جس کو جانے ہے وہ جا سکتے. حضرت آج کل موبائل کا زمانہ ہے اور یہ ساری قوم رات کو 4 بجے تک جاگتی ہے, آپ فکر نہ کریں. غم ہے نا, مولانا کا حکم ہے, ہمیں پھر بھی غم ہے. ہاں جی, یا تو ہمارے ترتیب پہ ہم کو چھوڑو, پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس کو جانے وہ جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. تو اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ مولانا رفیق صاحب آئے ہوئے کراچی سے, ہمارے شیخان بھائی, ہمارے احمد رشید صاحب آپ کے ملتان کے نعت خوانوں کے سرخیل ماشاءاللہ, لیکن حضرت کو ہم نے نہیں سنا آج. اور حافظ احمد علی صاحب سماعت کیجئے. شاعر کیا لکھتا ہے؟ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں, ایک کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. ہمارے رفیق صاحب نے مجھے کلام کا کہا کہ آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے, تو میں مولانا رفیق صاحب کے لیے صرف اس کا ایک بند پڑھ دیتا ہوں. سماعت کیجئے. اور اتنا کہنا چاہتا ہوں, وہی آپ سے ہمارا کو جو ہے نا زیادہ وہ نہیں آتا ہے باتوں کا انداز جو ہے, جیسے آپ سبحان اللہ, اگر دل اجازت دے تو کہہ دینا سبحان اللہ, ورنہ چپ کر کے بیٹھ جانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. شاعر کیا لکھتا ہے؟ کہ ان کو شمسوں سہاں لکھ دیا ہے اور بدر تجھا لکھ دیا ہے. ان کو شمسوں سہاں لکھ دیا ہے
دوستوں میں کہتے ہوئے اللہ کا سلام میدان لڑکیاں چتا گرم ہے وہ اللہ کا سوڑ شمس میں بھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہوں. پھر سماعت کیجئے شاعر لکھتا ہے کہ دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں بتا رہا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے تو سارا ہمارا نبی وہ حسیتی غفار علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی بہتروں دے کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا. اب آتے ہیں حضرت میرا تو دل تھا کہ بہت کچھ تھا لیکن اس وقت ہے یار بہت دیر ہو گیا نا میرے کو بھی حضرت وہ کہتے ہیں پٹھان اردو نہیں بول سکتے بولتے ہیں نا حضرت پٹھان اردو آج پٹھان پنجابی میں آپ کو 2-3 شعر سنائیں گے بغیر کسی لحن جلی اور لحن خفی اور یہ نہیں کہ کسی کا پڑھا ہوا کلام ہے میں پڑھ لوں نہیں حضرت میں نے شاعر سے خصوصی لکھوایا سائیوال کے سید تنزیل الرحمن شاہ سے اور الاول فالاول کی ترتیب پر میں پڑھ رہا ہوں. تو چلو آپ نے اس وجہ سے اللہ کے نام کو بلند کرنے حضور کی محبت اور یہ پٹھان کا کمال نہیں ہے نہ نعت کا کمال ہے کہ پٹھان نعت پنجابی میں پڑھ رہے ہیں بغیر کسی اور یہ بھی نہیں کہ انداز کراچی والا یا پٹھانوں والا ہوگا نہیں فل لاہوری انداز ہوگا انشاءاللہ. مزہ آئے تو ہاتھ جھک کے کہنے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے بھائی سماعت کیجئے گا شاعر لکھتا ہے کہ منو عاشق لگتا ہے زمانہ کمیلی والے کا ارے منو عاشق لگتا ہے زمانہ کمیلی والے کا تڑے جب سارا پڑتا ہے ترانہ کمیلی والے کا. جزاک اللہ. اور شاعر کیا لکھتا ہے کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک جس کو اہل بیت سے پیار ہوگا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے شعر کے آخر میں کہے گا سبحان اللہ کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے کا. آپ نے دیکھا یہ 3-4 کھڑے ہوئے اب دیکھنا انشاءاللہ صحابہ کے دیوانوں کو. اس شعر پر میں شاہ جی کے ذہن کو دماغ کو اور اللہ پاک ان کے جو ذہن میں آیا یہ شعر سلام پیش کرتا ہوں. سماعت کیجئے. واللہ اربوں کربوں کا شعر لکھا ہے وہ عرب کرب آپ کی سبحان اللہ. ابھی تو 3-4 کھڑے ہوئے تھے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کس طرح صحابہ کی عظمت کو سلوٹ پیش کرتے ہو. حضور کی جماعت عام جماعت نہیں بلکہ بہت خاص جماعت تھی کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہو ڈھیر قدماں وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہو ڈھیر قدماں وچ ابو بکر
आते अपने, जो मैं आपको कह रहा था ना कि मेरे को तो करोड़ मरतबा ये फरमाइश आ गई है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कि जो जमानों के बाद भी पुरानी नहीं होती। तशरीफ रखो, अब आते हैं उस असल चीज की तरफ, समात कीजिएगा। और ये शायद मेरा आखिरी कलाम हो, इसके बाद मैं आपसे छुट्टी चाहूंगा। समात कीजिए, शायर क्या लिखते हैं, लेकिन पहले शेर में इंशाअल्लाह इस पर हजरत मैं इनको नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह इनके दिल में ऐसा लाएगा ना कि ये खुद कहेंगे सुभान अल्लाह। और हजरत आपका पूरा सब्सवारी का दुनिया आज गूंजेगा इंशाअल्लाह। सही है, आप देख लें इन आशिकों को, नबी के दीवानों को माशाअल्लाह। शायर क्या लिखते हैं, समात कीजिए। पहले शेर में मेरे को मजा नहीं आया ना, तो मैं आगे दो शेर शार्ट करके, दो शेर पढ़ के, हमें तुमसे ज्यादा जल्दी है भाई। समात कीजिए, शायर क्या लिखता है कि वो शहरे मोहब्बत, सराइकी में कहते हैं मेरे को मजा क्या नहीं आया। शेर भी पूरा नहीं था जैसे आधा था, लेकिन आधे के लिए ये पूरा था, लेकिन फिर भी चलो मैं पूरा पढ़ता हूँ, फिर आपकी मोहब्बत देखता हूँ कि वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने का दिल चाहता है। सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने का दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, हमारे पश्तो में कहते हैं वो द्रुमी हंज़ला पातिकी की नागजा कभी सुमर बख्तवर चे रसूली जनाजा कभी द्रुमी हंज़ला। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर तो जामे शहादत लबों से लगाने तो तू चाहता। अल्लाह खुश रखे। वल्लाह आपने आज लाहौर के प्रोग्राम की याद ताज़ा कर दी। खुदा की कसम हजरत हर शेर पर मजमा ऐसे बैठ रहा था और खड़ा हुआ। ये मैंने नहीं कहा इसको, ये सहाबा की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत इसको मजबूर कर रही है। अल्लाह इसको खुद छोटे बच्चे जज़ाक अल्लाह। शायर क्या लिखता है, सिद्दीक के दीवानों के जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकेले पर खुदा की कसम एक नया अपडेटिंग शेर सुनाने लगा। इस कलाम का अपडेटिंग शेर, तशरीफ रखो भाई। और जिसको जाने जल्दी जल्दी चले जाए, देर हो रहा है, लेकिन जिसको बैठने वो आगे आगे तशरीफ ले आए माशाल्लाह। दो बंदे भी आशिक होंगे, खुदा की कसम दिल मेरा ईद की तो उसकी तरह खुश होगा माशाल्लाह। हजरत वैसे शेर के आखिर में लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, लेकिन जो शेर पेश करने लगे इसके पहले टुकड़े में आप देख लें इंशाअल्लाह, दिल तो करेगा कि दोनों हाथ उठा के ऐसे अंदाज में कहें कि मजा आ जाए, और इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। सिमात कीजिएगा, शायर लिखता है कि हलीमा से आकर, सबर सबर, अंधी तकलीफ नहीं करोगे, शेर मजा दे उसके बाद कहना है कि हलीमा से आकर सभी ने कहा है, सुना है हसीनों गया। हलीमा से आकर सभी ने कहा है, सुना है हसीनों
تیرا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ آپ اور شاجی تو میزبان محفل ہو ہے ماشاءاللہ. حضرت جب میرے حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آخری بات ہے، شاید یہ میرا آخری شعر ہو. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں خمبے تک لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہر شعر پہ سبحان اللہ. یہ جو پیچھے والے بیٹھے ہوئے نا انشاءاللہ چیلنج ہے میرا آپ کو. خود کو کربلا کے دیوانے کہنے والوں، ہاں خود کو علی کے دیوانے کہنے والوں، اہل بیت کے دیوانے کہنے والوں، آج میں حسین کا تذکرہ نہیں کروں گا بھائی، بہت سنا ہے تم نے. آج میں کربلا کے سب سے ننھے منھے شہید کا تذکرہ کروں گا جسے علی اصغر کہا جاتا ہے. سماعت کیجئے گا سائیں، پیسے نہ مزہ نہ آئے تو سبحان اللہ تمہارے جیب میں واپس جائے. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹا دے تو تم چاہ ختم نبوت صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر. حضرت بیٹھو، ایک ناراض نہیں ہونا، میرے کو ذرا حکم آ گیا ورنہ خدا کی قسم اس شعر کے بعد پڑھنا تو میرے کو سمجھ نہیں آتا. لیکن بیٹھو 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 بس ایک شعر پیش کروں گا کیونکہ پروگرام کا عنوان ہے فاروق و حسین کانفرنس. حضرت فاروق و حسین کانفرنس. اور آپ کو پتہ ہے ہر انسان کا اپنا ایک عادت ہوتا ہے. بیٹھو 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 ہر انسان کا اپنا ایک عادت ہوتا ہے. میں نام عمر پہ ختم کرتا ہوں، اس کے بعد چاہے امام الکل فی الکل والکل مع الکل جمع الکل بھی کہے کہ پڑھو واللہ کا دل نہیں کرتا. ختم عمر پہ دی اینڈ ختم. حضرت صبر کرو یار. میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے. عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ. بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا. لیکن ہاتھ دھو کے ہاتھ جوڑ کے شیطان شاٹ ہو چکا ہے. میٹرو اسٹیشن پر ہوگا کہیں جا رہا ہوگا کیونکہ جب نام عمر آتا ہے شیطان. لیکن ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے بھائی. سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ عمر کا انداز جارحانہ والہانہ عاشقانہ. پتہ چلے عمر کا دیوانہ تشریف رکھتا ہے. اور میں تول کی چیزیں پیش کرتا ہوں، ہوائی چیزیں پیش نہیں کرتا ہوں بھائی. ہر انسان کہے گا یہ عادت بھی ہوتا ہے. تو سماعت کیجیے گا حضرت علی احمد صاحب. حضرت والا کا کیا نام ہے؟ مولانا رشید احمد صاحب. یہ پہلا شعر آپ جیسے پیاروں کی نظر سماعت کیجیے. لیکن آپ کو بتا دیا عمر کو عمر کے انداز میں داد دینے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حسرت عمر ہے. حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حسرت عمر ہے. شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں
حضرت اس کے دو شعر آخری شعر آپ کو پتہ ہے آپ کا دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو کاٹ دو خدا کی قسم لیکن اڑ تو سکتا نہیں ہے لہذا عمر کا دیوانہ زمین پر بیٹھ کے خود کو دکھائے تو میں مانوں عمر دنیا بھی نبی کا خادم قبر میں نبی کا پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا میں ایسی جگہ پر چھوڑوں گا کہ آپ کہیں گے پانی میں کہوں گا پھر مل سائیں مزہ تو تب آتا ہے نا پھر سب کہ ان کو کیسا چھوڑ کے بندہ جاوے ایسے مزہ نہیں آتا ہے کہ صحیح شیئر کر کے جائے آپ بولو پانی میں کہوں گا پھر ملیں گے انشاءاللہ صحیح ہے بھائی تو سماعت کیجئے گا انشاءاللہ میرا امید یہ ہے کہ یہاں پر جو بوڑھا کوئی بیٹھا ہوگا نا تو وہ بوڑھا بھی اٹھ کے کہے گا عمر عمر ہے عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم قبر میں پڑوسی اور حشر میں بھی خادم ہوگا حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی بیان کرنے لگا مزہ آئے تو میں تیری وہ عشق عمر دیکھنا چاہتا ہوں فاروق حسین کانفرنس کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جو آقا وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر جو حضرت گلی گلی نگر نگر العالمين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام سمعنا واعطانا غفرانك ربنا واليك المصير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين